ہیں پروگرام عوامی منشور نثار کیانی کے ساتھ DNF نیوز پر۔ دلوں کی دھڑکن ہے تو، فخر پاکستان ہے، اے نواز شریف تو ہماری جان ہے، نشان اس کا شیر ہے، یہ اس کی پہچان ہے، اے نواز شریف تو ہماری جان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ نیل فیری کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم DNF نیوز کے پروگرام عوامی منشور میں نثار کیانی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آج ہمارے مہمان ہیں جناب سعید عزیز صاحب۔ سعید عزیز صاحب چیئرمین ہیں فرینڈ انٹرنیشنل گروپ کے اور صوفی عزیز فاؤنڈیشن کے بھی چیئرمین ہیں۔ ممتاز سیاسی و سماجی شخصیت ہے۔ آج ان سے ہم بات کریں گے آزاد کشمیر کے جو آمدہ الیکشن ہے اس کے حوالے سے، اور ان سے جانیں گے ان کا جو فاؤنڈیشن ہے ان کی جو فلاحی جو خدمات ہیں ان کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ سعید صاحب ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں نیل فیری کے پلیٹ فارم پہ۔ آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کی سیاسی سماجی خدمات ہیں عوام کے لیے، آزاد کشمیر کے عوام کے لیے، اور بالکل سے اپنے حلقے کے اندر آپ کا بڑا رول ہے، بڑا کام ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے آزاد کشمیر کی جو مین پاور ہے اس کو بیرون ملک لوگوں کی ایڈجسٹمنٹ کے بھی آپ کی بڑی خدمات ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ آزاد کشمیر کے جو آمدہ الیکشن ہے اس حوالے سے آپ کی جو جماعت ہے پاکستان مسلم لیگ نون، اس کی آپ کے حلقے کے اندر کیا پوزیشن ہے اور آپ کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے کہ اس بار کیا ہوگا؟ دیکھیں جی، جہاں تک بات ہے آئندہ الیکشن کی، مسلم لیگ نون اس حلقے میں پہلی دفعہ الیکشن میں جا رہی ہے۔ مسلم لیگ نون کا قیام 2010 میں ہوا تھا، اور 2011 کے الیکشن میں مسلم لیگ نون کا سردار خالد ابراہیم صاحب محروم کی جماعت کے ساتھ کولیشن تھا۔ وہ الیکشن بھی مسلم لیگ نون ہار گئی تھی، یا خالد ابراہیم صاحب کی پارٹی ہار گئی تھی۔ پھر 2016 میں جو الیکشن ہوئے اس میں بھی نون لیگ کا اپنا امیدوار نہیں تھا، بلکہ وہ کولیشن میں تھے سردار خالد ابراہیم صاحب کی پارٹی جموں کشمیر پیپلز پارٹی کے ساتھ، اور وہ الیکشن بھی ہم ہار گئے تھے۔ کوئی مارجن شاید اتنا بہت زیادہ نہیں تھا، لیکن وہ الیکشن ہم دونوں ہار گئے تھے۔ یہ بتائیں سعید صاحب کہ اس وقت آپ کی پارٹی کے کوئی اس طرح کے امکانات ہیں کہ آپ کوئی کسی جماعت کے ساتھ اتحاد کریں گے یا مسلم لیگ نون تنہا الیکشن میں جائے گی؟ میرے خیال میں ابھی تک تو اتحاد کی سیاست مجھے کو نظر نہیں آئی ہے، نہ ہی مسلم لیگ اور نہ ہی کسی دیگر پارٹیوں کی۔ ابھی چونکہ 3-3.5 مہینے باقی ہیں، اور الیکشن کے اندر اتحاد اور کولیشن یہ چیزیں بنتی ہیں ٹوٹتی ہیں، تو ابھی تک تو میرا حل میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اس دفعہ جو یہ حلقہ نمبر پہلے 4 تھا 5 ہو گیا، یہاں سے اپنا امیدوار اتارے گی، اور ہم بھرپور طریقے سے انشاءاللہ الیکشن میں حصہ لیں گے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ الیکشن ہم جیتیں گے۔ اس کی وجہ کہ ہمارے ساتھ بڑی سیاسی قدور شخصیت جناب سردار سیاف خالد صاحب ہیں، جنہوں نے اپنا ایک طویل عرصہ سیاست میں گزارا ہے، اور وہ 5 دفعہ آزاد کشمیر اسمبلی کے ممبر بھی رہے، منسٹر بھی رہے، 5 سال اسپیکر بھی رہے۔ وہ ایک قدور شخصیت ہیں۔ ان کے ساتھ سردار عبدالخالق وسیع صاحب ہیں، جنہوں نے پوری زندگی سیاست کی ہے، اور حلقے کے اندر تو وہ بہت کم رہے، لیکن مختلف گورنمنٹوں میں وہ ان کا ایک بڑا مرکزی کردار رہا ہے۔ اسپیشلی وزیر اعظم کے ساتھ رہے وہ، اور ایک اچھے دانا آدمی ہیں، اچھے آدمی ہیں، اور پڑھے لکھے آدمی ہیں، تو ان کا بھی ایک بڑا رول ہے۔ اور اس دفعہ جو کشمیر کونسل کے ان کو جب ممبر بنایا گیا تو انہوں نے ایک بڑا لمبا کام کیا ہمارے حلقے کے اندر، لیکن شاید میں نہیں کہتا ہوں کہ اس کی کوئی پلاننگ غلط تھی، پلاننگ صحیح ہوئی یا غلط ہوئی، اس طرح سے ہم شاید وہ ووٹ تو نہ کاسٹ کروا سکیں، لیکن بہرحال انہوں نے بڑا کام کیا ہوا ہے، اور وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ اس کے علاوہ الطاف صاحب ہیں جو سابق چیئرمین تھوراڑ کے، ریاض روشن صاحب ہیں، جاوید شریف صاحب ہیں، سردار ریاض صاحب ہیں کھائی والے، وہ ایک دفعہ بلکہ ان کو ٹکٹ ملا مسلم کانفرنس کا 2006 میں، اور انہوں نے واپس سیاف صاحب کو دے دیا۔ تو اس طرح سے یہ ہے کہ مسلم لیگ نون میں قداور لوگ موجود ہیں، تو الیکشن میں چونکہ ہم پہلی دفعہ جا رہے ہیں، جس کو بھی ٹکٹ ملے گا، ہم سب کا یہ اصولی فیصلہ ہے کہ ہر آدمی کی اپنا حق ہے ٹکٹ کے لیے کوشش کرنا، ہر آدمی ٹکٹ کے لیے کوشش کرے گا، جس کو بھی ٹکٹ ملے گا سارے اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، چاہے وہ میرے بھائی توصیف کو ملے، چاہے وہ سیاف خالد صاحب کو ملے، چاہے وہ
وسیع صاحب کو ملے یا چاہے وہ صدر ریاض صاحب کا بیٹا ہے دانش اس کو ملے، الطاف صاحب کو ملے، ریاض روشن صاحب کو ملے، جاوید شریف صاحب کو ملے، جس کو بھی ٹکٹ ملے گا انشاءاللہ ہم بیٹھ کے اس کے بعد ہم اپنے معاملات طے کریں گے اور انشاءاللہ ہم بھرپور طریقے کا الیکشن میں جائیں گے۔ سعید صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت تک آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں، کتنے لوگوں نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا ہے؟ میری اطلاع کے مطابق اس وقت تک سیاب خالد صاحب نے ٹکٹ جمع کروایا، مطلب اپنی پارٹی کے لیے، پارٹی کے اندر توصیف نے جمع کروایا۔ ہمارے ایک اور عزیز ہیں جو بڑے بنیادی ہیں، وہ نون لیگ کے ساجد یعقوب صاحب وہ ہیں، اور اس کے علاوہ الطاف صاحب، باقی مجھے نہیں پتہ ہے، ابھی تک میری اور کوئی معلومات نہیں ہے، لیکن میرا خیال میں اور بھی شاید لوگ جمع کروائیں گے۔ یہ تو پارٹی کے ٹکٹ کے لیے تو ہر کارکن کا، ہر آدمی کا حق ہے وہ اپلیکیشن جمع کروا سکتا ہے۔ سعید صاحب یہ بتائیے گا کہ ماضی میں ہم دیکھتے آئے ہیں کہ پاکستان میں جس پارٹی کی گورنمنٹ ہوتی ہے اس کی عوام کا بڑا اثر پڑتا ہے، آزاد کشمیر کے جو الیکشن ہوتے ہیں ان پر بڑا اثر پڑتا ہے۔ اس دفعہ بھی آزاد کشمیر کے عوام کو وہی سبق پڑھایا جا رہا ہے کہ یہاں پہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، اور آپ لوگوں نے بالکل یہ جو تبدیلی کی ہوا ہے اس سے آپ نے متاثر ہونا ہے۔ تو کیا آزاد کشمیر کا جو ووٹر ہے اس دفعہ کوئی نیا اس کے اندر آپ دیکھیں کہ اس رجحان کو ختم کرنے کے لیے کوئی انقلابی اقدامات کرے گا ووٹر، جس طرح آپ کی گورنمنٹ نے، جس طرح آپ نے کہا کہ ڈیلیور کیا آپ لوگوں نے، آپ کی گورنمنٹ نے کام کیا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے آزاد کشمیر کی عوام جو ہے وہ کارکردگی کی بنیاد پہ آپ کو نون لیگ کو ایک دفعہ پھر موقع دے گی؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ یہ بات بالکل فیکٹ ہے اور صحیح ہے کہ جو گورنمنٹ اسلام آباد میں ہوتی ہے وہی گورنمنٹ آزاد کشمیر میں بنتی ہے، لیکن اس دفعہ کی صورتحال مختلف ہے، اس لیے کہ جو پاکستان کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئی ہے عمران خان کی، عمران خان جو تبدیلی کا نعرہ لے کے آئے تھے، جو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم 90 دن کے اندر اگر تبدیلی نہیں لا سکے تو آپ سمجھیں وہ وزیر اعظم کرپٹ ہے اور چور ہے، تو وہ تو میرا خیال ہے انہوں نے جو وعدے کیے تھے وہ خود ان کی نفی کر دی۔ اگر پاکستان کے اندر وہ ڈیلیور کر لیتے تو یقیناً اس کا اثر آزاد کشمیر میں پڑتا، یہ بالکل فیکٹ ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تک 2.5 سال سے بھی زیادہ ٹائم گزر گیا، پاکستان کے اندر تحریک انصاف کی حکومت کوئی واضح تبدیلی نہیں لا سکی، بلکہ لوگ بہت تنگ ہیں، مہنگائی بہت زیادہ ہے، ڈالر کی قیمت کہاں پہنچ گئی، پیٹرول کہاں پہنچ گیا، مہنگائی، لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں۔ آج وہی لوگ جو عمران خان کے لیے دعائیں دیتے تھے آج بد دعائیں دیتے ہیں۔ تو اگر یہ پاکستان کے اندر اگر اس کی کوئی تبدیلی ہوتی تو پھر اس کا اثر آزاد کشمیر کے اوپر پڑتا۔ اس کے بنسبت جو آزاد کشمیر کی گورنمنٹ ہے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن میں ایک ہی بات کرتا ہوں کہ جو لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ 13ویں ترمیم سے آپ کو کیا اختیار ملا ہے اور آپ کے پاس کیا ریونیو اس کا آئے گا، تو وہ ان کو پتہ ہے کہ یہ اس کا کتنا فائدہ ہے۔ 2 دن پہلے میرے ساتھ ایک بہت بڑے بیوروکریٹ بیٹھے ہوئے تھے، مجھے خود بھی ان چیزوں کا اتنا پتہ نہیں ہے، لیکن مجھے اس کے بعد پتہ چلا کہ یہ 13ویں ترمیم کا ہمیں کتنا فائدہ ہے، اور اس میں صرف راجہ فاروق قادر نہیں، اس کا فائدہ ایک نون لیگ کو نہیں پہنچے گا، اگر کل کوئی اور گورنمنٹ بنے گی تو اس کا بھی اس کا پہنچے گا، فائدہ پہنچے گا۔ تو مجھے لگتا یہ ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ اور کچھ جو بیوروکریسی ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس ترمیم کو ختم کیا جائے، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آنے والی گورنمنٹ کے لیے بھی اتنا آسان ہوگا، اگر نون لیگ کی گورنمنٹ نہیں آتی ہے کوئی اور آتی ہے تو اس کو وہ ختم کرے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کے پاس الیکٹیبل لوگ موجود ہیں اور یہ مقابلہ ٹف ہوگا۔ یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ جس طرح لاسٹ ٹائم نون لیگ کو 34 سیٹیں ملی تھی کہ تحریک انصاف کو ملیں گی، ان کے پاس تو مجھے امیدوار اس وقت تک جو میری نالج ہے یا جو میں تھوڑا بہت سیاسی سوچ بوجھ رکھتا ہوں، ان کے پاس 7-8 امیدوار ہیں جو وہ مقابلہ کریں، ان کے پاس تو امیدوار ہی کوئی نہیں مقابلہ کرنے کی۔ سعید صاحب یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کا جو ایکٹیوسٹ ہے وہ صحت کارڈ کو بنیاد بنا کے آزاد کشمیر کے لوگوں کو جو ہے وہاں ان کے پاس جا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ووٹ دو، ہم نے آپ کی جیبوں میں 10 لاکھ روپے ڈال دیے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو کوئی بیماری ہے آپ کہیں بھی جائیں گے آپ کا فری علاج ہوگا۔ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا یہ حقیقت ہے یا فساد ہے؟ دیکھیں جی، امریکہ کے اندر ٹرمپ نے بھی آخر میں لوگوں کے لیے پیسے منظور کیے تھے، تو اس کو کتنا ہی فائدہ پہنچا وہ آپ کو پتہ ہوگا۔ تو جہاں تک یہ صحت کارڈ کی بات ہے، اگر یہ لانگ رن چلے تو یہ بہت فائدے کی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ کام نواز شریف نے شروع کیا تھا اور یہ اسی طرز کے وہ تھا جس طرح آج ترکی کے اندر ہے، ترکی کے اندر بھی یہی صحت کارڈ ہے۔ میں چونکہ ترکی خود جاتا ہوں، مجھے پتہ ہے وہاں لوگوں کو کتنا فائدہ ہے اس کا۔ تو یہ انہوں نے شروع کیا تھا، چلو اب پایا تکمیل تک انہوں نے پہنچایا، ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ صحت کارڈ کے اوپر لوگ ووٹ دیں گے تحریک انصاف۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں آخر میں کہ آپ نے اپنے بزرگوں کے نام پہ جو علاقے کی ممتاز مذہبی
शख्सियत थे, मुमताज़ मजहबी स्कॉलर थे, उनके नाम पे आपने फाउंडेशन कायम कर रखा है। आप मुझे ये बताएं कि आपकी जो फाउंडेशन है उसका दायरा कार कहाँ तक है और आप किन सेक्टर्स में काम कर रहे हैं? देखिए जी, मेरे वालिद साहब की डेथ हुई थी 13 जनवरी 2010 को, और शायद हमने अगस्त में 2010 अगस्त में हमने इस फाउंडेशन का आगाज़ किया था। ये हमारे एक रिटायर्ड प्रोफेसर हैं सरदार अरशद साहब, आज वो ख़ुद भी बीमार हैं, अल्लाह उनको अपने ज़मान में रखे। ये उनकी तजवीज़ थी, वो मेरे वालिद के कुछ उनका शायद खालाजाद भाई भी लगते थे इस तरह से, तो उनकी इस तजवीज़ के ऊपर ये फाउंडेशन बनी थी। और ये फाउंडेशन सिर्फ फ़ी सबीलिल्लाह और फ़ी सबीलिल्लाह के नाम के ऊपर बनी हुई है। और इस फाउंडेशन का जो मेन चीज़ ये है कि इसमें हम सिर्फ जो भाई हैं, हम डिनर हैं, हमने आज तक कभी किसी बाहर से किसी से कोई डोनेशन नहीं ली है। और इस 10, 11, 12 साल के अरसे में 4.5 या 5 करोड़ रुपया ये फाउंडेशन जो है ये तकसीम कर चुकी है। इसमें मुख्तलिफ हमने ज़्यादा जो फोकस किया हुआ वो एजुकेशन है, और उसके बाद सेहत है। हमारे जो फाउंडेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं जनाब सरदार खुर्शीद साहब, अल्लाह उनको इसका बहुत सारा अजर दे, ये सब काम उनके सर है। और मुझे सही याद नहीं, लेकिन शायद 3 या 4-5 लड़के हमारे MBBS और इंजीनियर हो चुके हैं हमारे इस फाउंडेशन से, और मज़ीद भी कोई 4-5-6 लड़के पढ़ रहे हैं। और हमारा जो फोकस है वो टोटल तालीम और सेहत है। सेहत के लिए हमने 2 एम्बुलेंस भी रखी हुई हैं, और उन एम्बुलेंस के ऊपर जो भी आदमी लेके जाता है बस वो पेट्रोल देता है, बाकी उसका ड्राइवर हमारा है, उसका मतलब है जो गाड़ी है वो हमारी है। तो हमारी कोशिश है कि हम गरीबों तक ये आसानियाँ पहुँचाएँ। और हमारा चूँकि तल्लक जिस शोबे से है, हमें पता है कि हल्के के अंदर गरीब कौन है, अमीर कौन है। और हमारा सिर्फ अपना हल्का नहीं, बल्कि हमारा जो साथ में रावलाकोट का हल्का है, हल्का नंबर 4, उसका भी डाटा हमारे पास मौजूद है। और हमारे हल्के का तो पूरा डाटा हमारे पास मौजूद है, हर चीज़ का, बिल्कुल पूरे हल्के का। जो हमारी 6 यूनियन काउंसिलें, 6 यूनियन काउंसिलों का कार्ड हमारे पास मौजूद है इंशाअल्लाह। सईद साहब, आखिर में ये बताइएगा कि आप फ्रेंड इंटरनेशनल ग्रुप है आपका, जो रिक्रूटिंग एजेंसी है, ये बताएं कि आपकी जो रिक्रूटिंग एजेंसी है आज तक उसने कितने लोगों को बैरून मुल्क मुलाजमत के मौके फ्राहम किए, और दूसरी ये बताएं कि हालिया जो कोरोना की वबा आई है उससे जो आपका ये जो कारोबार था उस पर किस हद तक इस पर असरात पड़े? जी, हमारा जो मेरी कंपनी है, हमारी कंपनी का मेन ऑफिस अबुधाबी में है, और हम सिर्फ पाकिस्तान का काम नहीं करते हैं, हम तो 10-12 मुल्कों से मैन पावर लाते हैं मिडल ईस्ट के अंदर। अब तो हमने यूरोप का काम भी शुरू कर दिया, और माशाल्लाह हमारे को 2-3 वीज़े भी लग गए लोगों के, पोलैंड का काम मैंने पिछले 2 साल से शुरू किया हुआ था, लेकिन यहाँ चूँकि एम्बेसियाँ वीज़ा नहीं देती हैं, तो अब इंशाल्लाह कुछ हमें वीज़े भी मिले, और आइंदा भी उम्मीद है। और आइंदा भी मैं ये लोगों को बताऊं कि इंशाल्लाह ये कोरोना आखिर ख़त्म होगा, ये अल्लाह की तरफ से हमारे पूरे एक आज़माइश है। तो यूरोप के अंदर बड़े मौके हैं नौकरी के इंशाल्लाह, और बड़े चांस है। तो जहाँ तक बात है कि हमने 99 में ये काम शुरू किया था, 2005 में मैंने अपना ऑफिस बनवाया था यहाँ। उससे पहले मैं मुख्तलिफ एजेंसियों के साथ काम करता था। तो ये तो हज़ारों के हिसाब से एग्जैक्ट मुझे फिगर तो नहीं याद है, लेकिन हज़ारों के हिसाब से लोग गए हैं, और हमारी एजेंसी से लोगों को फ़ायदा हो रहा है। बल्कि आज के दौर में कि जब कोरोना है, तो आज से तकरीबन आप कह सकते हैं कि 1 महीना पहले जब तक सऊदीया की फ़्लाइटें बंद होती, हमारे शायद 200 से ऊपर लोग इस दौर में भी सऊदीया गए, और बड़ी अच्छी कंपनी में गए। और बल्कि उस कंपनी के और हमारे को 250-300 वीज़े लगे हुए हैं, लेकिन चूँकि फ़्लाइटें बंद हुई हुई हैं, और इंशाल्लाह जब ये फ़्लाइटें खुलेंगी तो ये लोग फौरी जो है वो सऊदीया चले जाएंगे। हमारी कोशिश है कि जितना हो सके अपने लोगों को बाहर भेजें। और हालात जो इस वक्त मुल्क के अंदर हैं, आप देखते हैं, जो बेरोज़गारी है, जो महंगाई है, लोग बड़े परेशान हैं, और ख़ुदकशियाँ रोज़ हो रही हैं। तो इसका यही एक तरीका है कि वो मेरी एजेंसी है या किसी की भी एजेंसी है, लोग बाहर जाएँ, गुर्बत ख़त्म हो, हमारे यहाँ खुशहाली आए। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, जिस तरह आपने सईद अजीज़ साहब की गुफ्तगू सुनी, जिस तरह इन्होंने बात की कि इनकी जो रिक्रूटिंग एजेंसी है फ्रेंड इंटरनेशनल ग्रुप, उसकी वसत से हज़ारों नौजवान जो बैरून मुल्क वो रोज़गार के सिलसिले में उनको वहाँ रोज़गार मुहैया किया है। और इस तरह इनकी ये मैं आपको बताता कि उनके फ्रेंड इंटरनेशनल ग्रुप जो ऐसा ग्रुप है जिस पे कोई भी बंदा अगर अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाता है तो कम अज़ कम उसको ये खौफ नहीं होता है कि उसकी जो रकम है अगर साल भी पड़ी रहेगी इनके ऑफिस में तो वो ड्राइगा नहीं जाएगी। अगर वह उसके ट्रेड की अगर जॉब निकलेगी तो वो लाजमी बैरून मुल्क जॉब के लिए जाएगा। तो ऐसे नौजवान, ऐसे लोग ना सिर्फ अपनी फाउंडेशन बना के बल्कि सियासी समाजी हर मैदान में
मुल्क और कौम की खिदमत कर रहे हैं। जिस तरह इन्होंने बयान किया कि हज़ारों लोग इन्हें बैरून मुल्क उनको रोज़गार के मौके फराहम किए, तो उसके रोज़गार की सूरत में पाकिस्तान में जो है लाखों बल्कि करोड़ों में अरबों की तादाद में जो है मद में जो है वो ज़र मुबादला आता है, जिसकी वजह से मुल्क की मैशियत वो भी मुस्तकिम होती है। तो हम ऐसे नौजवानों के लिए दुआ गए कि अल्लाह पाक उनके कारोबार में, उनके कामों में मज़ीद तरक्की अता फरमाए। इसी के साथ हम आपके साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। दिलों की धड़कन है तू, फख्र पाकिस्तान है, ए नवाज शरीफ तू हमारी जान है, निशान इसका शेर है, ये इसकी पहचान है, ए नवाज शरीफ तू हमारी जान